وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید اور اپنی قدرت بندوں تک پہنچانے کے لیے کئی انبیاء کرام کو اس دھرتی پر نازل فرمایا. ہر نبی نے آ کر اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کی، اور ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ ہی کی عبادت کا یقین دلوں میں بٹھایا. عبادت صرف اللہ کی، بھروسہ صرف اللہ کی ذات، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ بھروسے اور یقین کے لائق، صرف اللہ کی ذات. اسی محنت کو لے کر ہر نبی آیا. انہیں میں سے ایک نبی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام عام طور پر جاننے کے اعتبار سے نوح علیہ السلام، یعنی ساری انسانیت اسی نام سے جانتی ہے. حالانکہ اوریجنل نام نوح نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا اوریجنل نام عبد الغفار ہے. کیا ہوئی؟ نوح علیہ السلام کا لقب پڑ گیا. میں اسی کی طرف آپ کو لے کر چلو کہ نوح علیہ السلام کا نام اور لقب نوح کیسے پڑا. ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے سے ایک کتا نظر آتا ہے اور اس کتے کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، خارش کی بیماری، کھجلی کی بیماری ہے. نوح علیہ السلام نے اس کتے کو دیکھا اور کتے پر جب نظر پڑتی ہے تو نوح علیہ السلام ان سے تھوڑا سا گھنا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو یعنی کتے کو بولنے کی طاقت دی. وہ کتا کہنے لگا، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر، آپ نبی نہیں بنے اپنی طرف سے، بلکہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا. تو ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے کس نے بنایا؟ مجھے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے.
جو مجھے بنانے والا اللہ، تو بیماری دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس اللہ نے تمہیں نبی اور پیغمبر بنایا، اسی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے مجھے یہ بیماری دی ہے، تو آپ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دل پر اس کتے کی بات اثر کر گئی، لیکن آج ایمان والوں کے دلوں پر قرآن کی بات اثر نہیں کرتی۔ ارے نوح کے دل پر تو کتے کی بات بھی اثر کر گئی کہ نوح رونا شروع کر دیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے ہیں کہ نوح کا نام عبد الغفار تھا، لیکن نوح لقب پڑ گیا، یہ رونے والا، بہت ہی زیادہ رونے والا، اس لیے نوح کہا گیا۔ ایک کتے کی بات سے اتنے روئے ہیں، اور ہمارے سامنے کتنے مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنا جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے دل ابھی تک بھی نہیں ڈرے، ہمارے دلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں قرآن کی کوئی مان اثر نہیں۔ ذرا سوچیں، نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو ایک اللہ سے ہونے کا یقین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت سمجھے۔ تو کیا کہا؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ تک اپنے قوم سے آ کر کہا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بلاتا ہوں۔ اے میری قوم، میری بات پر یقین کر لو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود مت سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مت سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں اس بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن قوم بڑی شرارتی تھی، قوم کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بڑے بزرگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی قبریں، ان کی مزاریں بنا کر انہیں کی عبادت شروع کی، اور وہیں سے یہ مزاروں کا سلسلہ چلا، نوح علیہ السلام سے چلا، پہلے نہیں تھا۔ مزاروں کا سلسلہ کہاں سے چلا بھائی؟ نوح علیہ السلام کی رسالت کے بعد، نوح کے زمانے کے بعد، پہلے نہیں۔ نوح سے پہلے جتنے نبی ہیں، اس سے پہلے کوئی یہ مزاروں کا سلسلہ نہیں تھا، بس کفر اور باطل کا تھا۔ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں دوسروں کو یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان پر یقین کی نوح علیہ السلام سے چلا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اسی چیز کو نکالنے کے اللہ نے بھیجا کہ نوح جائے میرا بندہ، اور ان کے دلوں کے اندر یہ جو میرے نیک بندوں کی محبت اور نیک بندوں کی عبادت گھس چکی ہے، اس کو نکال کر میری وحدانیت اور میری طاقت اور میری قدرت اور میری وحدانیت اور میری عبادت دل میں بسا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی اللہ کی دعوت دی، اس لیے
لیے تو کہا ما لکم من الہ غیرکم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ ارے تم اس اللہ سے کیوں موڑتے ہو جس اللہ نے تمہیں کھلایا؟ اس اللہ کی عبادت کیوں چھوڑتے ہو جس اللہ نے تمہیں پلایا؟ اس اللہ کی عبادت کیوں چھوڑتے ہو جس اللہ نے تمہیں کپڑے پہنائے؟ اس اللہ کی عبادت کیوں چھوڑتے ہو تو جس نے تمہیں اپنا جسم اور اپنے ماں باپ اور اولاد دی؟ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ اس رب کے سوا کوئی طاقت والا رب ہو سکتا ہے؟ پاورفل ہو سکتا ہے؟ اس لیے نوح علیہ السلام نے یہی آ کر دعوت دی۔ تو قوم کیا کہنے لگی؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قوم نے ایک زبان ہو کر کہا اے نوح ہم سب تو حق پر ہیں، اے نوح تو گمراہ ہو چکا ہے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی کوئی حق بات کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ ایلے گیلے ہو چکے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ لوگ باطل پر چل بسے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی توحید کو دل میں بساؤ، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں اٹھاؤ۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، معبود صرف ایک رب اللہ ہے۔ نبی نے یہی تو ہمیں دعوت دی، یہی تو معاملہ بگڑ چکا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا نبی سے کہ آپ گمراہ ہو چکے ہو، ہم تو حق پر ہیں، ہم تو سچائی پر ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، گمراہ تو آپ ہو چکے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، گمراہی نہ مت پڑو، میں تو اس پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہی پر اڑے مت رہو، کفر پر اڑے مت رہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ دلوں میں جو یہ آپ کے مزاروں کا بھرا ہوا نا، اس کو نکالو، اللہ تو دلوں کو اٹھا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اسے نوح علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو جو نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، مالداری دینے والا بھی اللہ ہے، فقیری دینے والا بھی اللہ ہے، محتاج کی دینے والا بھی اللہ ہے، محتاجی سے بچانے والا بھی اللہ ہے۔ تو کہاں جا رہے؟ اللہ کے سوا کس کو پکار رہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے تمہارا مسئلہ حل کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے تمہارا حاجت روا؟ یہ کوئی میری طرف سے نہیں دے رہا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو بتلا رہا۔ میری بات ہوتی تو آپ ٹھکرا دیتے، میری بات ہوتی تو آپ چھوڑ دیتے، لیکن قرآن کی بات سمجھو۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا، رب کیا کہہ رہا، خدا خود کیا کہہ رہا؟ یہ خدا کی بات آپ کو بتلا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے آگے فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اے میری قوم، میں تمہیں اس رب کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، ڈر بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا کام صرف ڈر سنانا، ڈر بتلانا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، حاجت روا صرف اللہ کو مانو، دعا صرف اللہ کو اللہ ہی سے کرو، پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو۔
لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے. اللہ ہی معاف کرے امت کا حال کیا ہوگا. اللہ نے جس چیز کو ہم پر واجب کیا ہے اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہے نہیں صاحب, قربانی ہم پر واجب ہے لیکن لوگ قربانی کا بکرا نہیں کرتے ہیں اور فلاں بابجی کے نام کا یا گیارہ شریف کے نام کا, اس کے نام کا, اس کے نام کا, اس کا ضرور کر دیں گے, جبکہ وہ اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ ہے, اللہ کے یہاں لعنت کا ذریعہ ہے. اللہ اس بندے پر پھٹکار لگاتا ہے, لعنت بھیجتا ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز تقسیم کرنا ہے یا ذبح کرنا ہے. دیکھو بات کڑوی, حق تو ہے, تھوڑا ڈوری تو لگے گی لیکن حق تو حق رہے گا. میری طرف سے نہیں, خود اللہ کہہ رہا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهَ. ہر عبادت, ہر خیرات, ہر صدقہ, ہر زکات, ہر سجدہ, ہر رکوع, ہر نماز صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. عبادت صرف اللہ کی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت. تو یہ ساری عبادتیں, صدقہ بھی, خیرات بھی, یہ ساری عبادتیں ہیں, یہ عبادتیں اللہ کے نام پر ہونی چاہیے. اس لیے آگے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم, اگر تم ایسا کرو گے, اللہ کی عبادت پر لگ جاؤ گے, اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ تمہارے پچھلے شرک کو بھی معاف کر دے گا. اگر تم سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے اٹھو, اے اللہ جو غلطی ہو گئی, اے اللہ آج کے بعد تیرے سوا کسی کے سامنے فریاد نہیں کریں گے, تیرے سوا کسی اور کو رب نہیں مانیں گے, تیرے سوا کسی اور کے نام کی نیاز نہیں لگائیں گے. صرف تیرے, صرف تو ہی, بس تو اور میں, تیرے سوا اور کوئی نہیں. خدا کی قسم وہ رب اتنا رحیم ہے, سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ارے ویشی جسوں کو اللہ نے معاف کر دیا, ویشی جسوں جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ہے, جو نبی کے چچا کا قاتل, جس کے ٹکڑے کیے گئے, ایسوں کو اللہ جب وہ کفر میں تھا, شرک میں ڈوبا ہوا تھا, جب اس نے کلمہ پڑھا, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں لایا اور کہا اللہ آج سے تو میرا رب ہے اور یہ محمد رسول اللہ میرے رسول ہیں. اللہ نے کہا جو تو نے کیا, میرے حمزہ جیسے شیر کو تو نے قتل کیا تھا لیکن میں نے وہ بھی معاف کر دیا. اب بتاؤ ہم اتنے بڑے تو گنہگار نہیں ہیں نا, ہم ایسے قاتل تو نہیں ہیں نا, ہم ایسے کوئی مجرم تو نہیں ہے نا. بس آج نیت کر کے اٹھو, چھوٹے موٹے اگر شرک ہو گئے ہیں, دل میں کسی اور کو بسایا ہے, آج نکال دو, اللہ کو اتار دو, رب کو پکار لو, رب کے سامنے پچھلے گناہوں کی توبہ کر لو, سچے دل کے ساتھ یہاں سے کر کے جاؤ گے, خدا کی قسم اللہ پچھلی ساری زندگی کو معاف کر. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اے انسانوں تمہیں ایک دن موت آ کر رہے گی, تمہارے یہ مزار والے, تمہارے یہ رب, تمہارے یہ خدا بنائے ہوئے, یہ جو مورتیاں بیٹھی ہیں, بڑے بڑے خدا جس کو تم نے سمجھ رکھا ہے, یا کسی مزار والے کو خدا سمجھ رکھا ہے, یا کسی بت کو خدا سمجھ رکھا ہے, یہ بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے. موت تو اگر وہ خدا ہوتے تو ہم جا کے کہتے تھے تم ہماری مدد کر لو, موت سے بچا دے, لیکن بچا سکتا ہے. اس نے کہا ان اجل اللہ, موت آ کر رہے گی, تمہارے خدا تمہاری حفاظت تمہیں بچا نہیں سکتے. تو بچانے والا کون ہے؟ پھر ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا کھول کے اللہ نے سمجھا دیا, اس کے باوجود بھی رب سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر بھی رب کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر بھی رب کی قدرت سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر بھی اس اللہ کی وحدانیت دل میں اتر نہیں رہی. پتہ نہیں امت کا کیا ہو رہا ہے, امت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے سچے دل کے ساتھ ارادہ کرتے ہو. آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام اللہ سے جب قوم نے دھکے مارے, قوم نے ایک سال نہیں, جب نوح علیہ السلام
ایک پہلے دن مارا تو ایسا نہیں کہ دوسرے دن پٹی کی انہوں نے، دوسرا دن آتا اسی زخم پر پھر پتھر لگتا، لیکن منہ کی زبان سے یہ نہیں نکلتا اے میرے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے، میرے زخم پہ زخم میں کھانا نہیں، کوئی زبان سے جملہ نہیں نکلا اے اللہ کل میرا کیا کام ہے، تیری وحدانیت کو سوا کوئی کام نہیں، تو میں اس کو لیے تیار ہوں، مار کھاتا رہوں گا، پتھر کھاتا رہوں گا، پتھر سہتا رہوں گا، زخم کھاتا رہوں گا، خون بہاتا رہوں گا، لیکن تیری وحدانیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے اگر ساری دنیا مل کر بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکالنا چاہے، لیکن ہمارے دل ایک ہی رنگ بولے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ہے، یہ یقین جب دل میں آئے گا خدا کی قسم اللہ کی طرف سے آسمانوں سے مدد آئے گی۔ آج یقین نہیں ہے، آج یقین نہیں ہے، آج ہم نے یقین کسی اور پہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے نیت کر کے اٹھو گے انشاءاللہ آج سے موت تک دلوں میں صرف اللہ کو بسائیں گے، صرف اللہ کی محبت بسائیں گے، صرف اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں اتاریں گے۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کو بتلائیں گے۔ نور علیہ السلام اللہ سے کیا کہ اللہ جب تھک گئے مار کھا کر کے پھر رب کے سامنے پکارا ہے اے اللہ میں نے ان کو رات میں سمجھایا، میں نے ان کو دن میں سمجھایا، اللہ اب یہ تیرے حوالے ہیں۔ جب یہ پکاری اللہ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.